بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بیرون پاکستان مجھے سننے والوں، مجھے دیکھنے والوں، آپ سب کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام اور آپ کے لیے صحت و سلامتی اور خوشیوں کی ڈھیروں دعائیں۔ آج جمعہ ہے اور 15 مئی۔ بہت دلچسپ اور بڑے سنجیدہ موضوعات ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ 2 منٹ کے اندر ایک موضوع کو نپٹاتا چلا جاؤں۔ جی چاہ رہا ہے کہ اس انتہائی سنجیدہ ولاگ کا آغاز ذرا کوئی ہلکے پھلکے موضوع سے کیا جائے۔ مثلا بندہ تو بہت بھاری ہے، لیکن اس سے متعلقہ موضوع کو میں ہلکا پھلکا کہہ رہا۔ مولوی فضل الرحمان اسی طرح غائب رہنے کے بعد میدان میں آیا ہے۔ وہ ہم فلمیں دیکھا کرتے تھے، آج سے تقریباً کوئی 40 برس پہلے مختلف موضوعات پر فلمیں بنا کرتی تھی۔ انگلش موویز ہوا کرتی تھی، کاؤ بوائز کی، کچھ سائنسی موویز ہوا کرتی تھی، رومانٹک ہوا کرتی تھی، سوشل موویز ہوا کرتی تھی، اور ایک ڈریکولا پر فلمیں بنا کرتی تھی۔ اچھا، ڈریکولا کا کردار اور فضل الرحمان کا کردار وہ مجھے ایک جیسا محسوس ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ یقین جانیے، یہ کوئی پھپتی نہیں کس رہا۔ مثلا ڈریکولا اماوس کی رات، پورنماشی کی رات، یعنی جب 14ویں کا چاند مکمل ہوتا ہے، سامنے آتا ہے رات کو، اس وقت اپنے تابوت سے نکلا کرتا تھا ڈریکولا، اور پھر ہم دیکھتے تھے کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سفیدی کی جگہ وہ خون آلود ہوتی تھی، خون رنگ ہوتی، 2 دانت اوپر والے نیچے بڑے بڑے چھرے کی طرح وہ ایسے چھپائے رکھتا تھا ہونٹوں، اور پھر کوئی نہ کوئی شکار کر کے کسی خاتون کو، کسی مرد کو، نہ اس میں ماں کی کوئی تمیز، نہ بہن کی تمیز، نہ بھائی کی تمیز، نہ بیٹی کی تمیز، نہ کسی رشتہ دار کی تمیز، بس وہ خون کا پیاسا، اور وہ اس رات جتنے شکار کر سکتا تھا وہ شکار کرتا تھا، ان کا خون پیتا تھا، اور صبح ہونے سے پہلے سورج کی پہلی کرنوں کے زمین سے ٹکرانے سے قبل وہ واپس جا کر اندھیرے میں رکھے اپنے تابوت میں بند ہو جایا کرتا، اور پھر 29 دن بند رہتا، پھر اگلی پورنماشی کی رات وہ نکلتا جب اسے بھوک لگتی تھی، جب وہ چوسا ہوا خون ہضم ہو چکا ہوتا۔ اسی طرح مولوی فضل الرحمان آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے مہینوں سے خاموش، بھلے غزہ میں طوفان مچا دیا اپنا نیتن یاہو اور ٹرمپ نے، ایران پر حملہ کر دیا، ایک مسلم برادر ملک پر، اور ملبے کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا، ہزاروں عورتوں، مردوں، بچوں، اپاہجوں کو موت کی نیند سلا دیا، لیکن مولوی فضل الرحمان خاموش رہا، تابوت میں بند رہا۔ اب وہ تابوت سے باہر آیا۔ آج ذرا دیکھیے سوشل میڈیا پر کیا کہا ہے اس نے۔ اچھا، پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہاں مجھے میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے کہا تھا نا ابتدا میں کہ ذرا موضوع کو لطیف بنا کر چلتے ہیں، اس کے بعد بڑے سنجیدہ پہلو ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس ہے جو ڈائریکٹ پاکستان پر، جس کے ان قریب اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں۔ جب پاکستان پر اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں تو عمران خان کی رہائی پر مرتب ہونے جا رہے ہیں۔ وہ سارے موضوعات ہم کریں گے، لیکن پہلے ذرا اسے دیکھ لیں۔ میر تقی میر کا شعر ہے: کچھ موج ہوا پیچا اے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی۔ ہوا یوں کہ میر تقی میر کو عشق ہو گیا تھا 16 سال کی عمر میں۔ وہ عشق تو ہے ون سائیڈڈ ہی تھا، لیکن شاعر تھے، پیدائشی، موسم بہار، اس میں تو جنون امڑ آتا ہے، اود کر آتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کر دیتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے، بال بکھیر لیا کرتے تھے، سر میں خاک ڈالنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو جس رشتہ دار کے پاس، سراج الدین آرزو کے پاس وہ آئے ہوئے تھے، وہ سمجھدار تھے، وہ کہتے تھے لاؤ یار، اسے موسم بہار ہے، اسے باہر نہ نکلنے دینا، یعنی قید کر دیتے تھے اسے، یعنی زنجیریں تو نہیں پہناتے تھے، جب گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا تو قید ہی ہے نا، تو قید زنجیر سے متعلقہ ہے۔ تو جب بھی موسم بہار قریب آنے لگتا تھا، میر تقی میر کو بڑھاپے میں بھی پتا چل جاتا تھا کہ اب مجھ پر عشق کا دورہ پڑنے والا ہے، اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ کچھ موج ہوا پیچا اے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی۔ وہ ڈرتے تھے، جس طرح وہ غالب نے کہا ہے نا کہ پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔ اسی طرح فضل الرحمان، اب جب پتا چلا ہے کہ بندر بانٹ ہونے والی ہے، تو مختلف مدرسوں میں زکوٰۃ کے پیسے کچھ خود کھا جاتا ہے، کچھ ادھر لگا دیتا ہے، کچھ ادھر ادھر سے ایڈز مل جاتی ہے۔ وہ یاد ہے نا کہ پوچھا تھا کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، تو چہرے کا رنگ پھک ہو گیا تھا، آنکھوں کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، بس یہ اللہ کا کرم ہے، مت پوچھے، اس کا کرم جب ہو جائے تو یہ کرم ہے۔ وہ اکٹھے کر لیتا ہے، وہ مولوی اکٹھے کر لیے، چونکہ مدرسے ہیں پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے اس فرقے کے۔ تو وہاں کیا کہا ہے مولوی فضل الرحمان کہ اگر میرا خون بہہ گیا
تو کسی قاتل کو نہیں پوچھنا. اسٹیٹ کون ہے؟ ایکچولی سنایا گیا نام لینے کی ضرورت نہیں. کہنا چاہیے تھا کہ عاصم منیر کا گریبان پکڑ لینا. اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ چونکہ بندر بانٹ ہو رہی ہے اندر، وہ ان کا منصوبہ سرے چڑھے یا نہ چڑھے، لیکن وہ چیزیں تو آگے چل رہی ہیں نا. قومی حکومت بنائیں گے، انہیں بگائیں گے، اسے لائیں گے، پھر صدر بنے. ہاں، تو مولوی فضل الرحمان کو چونکہ پوچھا نہیں جا رہا، اس سے مشورہ نہیں کیا جا رہا. جب مشورہ نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے نظام میں اس کا حصہ نہیں، لہذا اکٹھا کر لیا مولویوں کو. اور جب اس نے کہا کہ میرے خون کا بدلہ ریاست سے لینا، تو پیچھے سے پہلے ہی مائک پکڑائے ہوا تھا. پورا ناظرین اکرام یہ پورا سیٹ ہوتا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے جو اسی کی تائید میں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن طویل ہو جائے گا معاملہ. پرے بھی ایک بندے کو مائک دے کر بٹھایا ہوا تھا اور مولوی نے کہا ہوا تھا اسے کہ جب میں یہ کہوں گا تو تم نے نعرے لگا دینے ہیں، قائد تیرے جانثار بے شمار. بے شمار بے شمار ہے بھائی مولوی. تو جو ہی مولوی فضل الرحمان نے کہا کہ اگر میرا خون، مجھے کہا گیا کہ جہاں بھی مت آنا، میں آیا ہوں، اور اگر میرا خون بہہ گیا، تو وہ بندہ جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ اٹھا اور ہاتھ میں پکڑا، جو تمام سپیکرز کے ساتھ پورے سسٹم کے ساتھ نتھی ہے آلریڈی. یہ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو؟ یہ چیز سمجھتے ہیں؟ یہ خدا کا خوف کرنا چاہیے نا. تو نعرے لگوانے شروع کر دیے. تو یہ ناظرین کرام معاملات آپس کے اندر ہی ان کے الجھ گئے ہیں. اور دوسری یہ بات یاد رکھیے کہ مولوی کے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جیتے مرتے ایک ہی سپنا تھا. اسے پتا تھا کہ میں وزیر اعظم تو بن نہیں سکتا، لیکن سازش کے ذریعے، کوئی نہ کوئی جوڑ توڑ کے ذریعے مجھے جی ایچ کو صدر تو بنا سکتا ہے. وہ بابا اگر زرداری صدر بن سکتا ہے، اسے تو اس لیے نہ بنایا کہ اس کی شکل ایسی تھی، پیغام انٹرنیشنل سطح پہ دوسرا جانا تھا. خونی لگتا ہے، دہشت گرد لگتا ہے یہ، اور ہے بھی. تو اب وہ دیکھ رہا ہے کہ شاید آصف زرداری کے بعد میری باری آ جاتی. اور جب اسے پتا چلا ہے کہ اب تو جنرل عاصم منیر نے اپنے سیدھے پترے کرنے شروع کر دیے جناب، اب تو وہ بس ادھر کا مکین ہونے والا ہے، تو اب مولوی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. وہ کیوں؟ کہ چلو یہ نہیں تو مجھے کچھ تو دو بھائی. یہ ہے آپ کے ملک کی سیاست، یہ ہے مذہب اور دین کے نام پر سیاست کرنے والوں کا حال. ایک اپنے تجربے کی بنا پر ناظرین کرام میں آپ کو ایک مشورہ دوں، آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ میرا مشورہ ہے. جو شخص بھی مذہب کے نام پر سیاست کرے اس پر لعنت بے شمار بھیج دو، اس سے بچو. جو پارٹی مذہب اور فرقے کے نام پر سیاست کرے اس سے کنارہ کش ہو جاؤ. ناظرین کرام، اگر اس ملک کی اور اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی آپ بہتری چاہتے ہو، بس اس کی تشریح آپ خود کر لینا. میری طرف سے اتنا کافی ہے ناظرین کرام. اب چلتے ہیں آگے، لیکن پہلے یہ طے کر کے کہ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس ملک پر، اس ملک کے وسائل پر، اس ملک کے اداروں پر، ان کی حیثیت کیا ہے. ناظرین کرام، کہنے دیجئے مجھے جنرل عاصم منیر وہ ایسے پھنسا ہے، پھنستے چونکہ کمزور آدمی ہے نا، اور اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ بھئی بندے کو جب پتا چلے کہ میں پھنس گیا ہوں، کسی مقام پر آ کر رک کے اسے جان چھڑا جاتا ہے. لیکن وہ وہیں رہ کر صورتحال کی بہتری کی توقع لگائے رکھتا ہے، جو کہ وہاں صورتحال بہتری کی طرف جا ہی نہیں سکتی. تو یہ ہے اس وقت صورتحال عاصم منیر کی. وہ ایک ہارا ہوا شخص ہے ناظرین کرام، یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک شکست خوردہ شخص ہے، اپنی تمام تر فورسز کے ساتھ شکست خوردہ شخص ہے. اسے تو چلو پر پانی لے کر ڈوب مرنا چاہیے ناظرین کرام. بلکہ میں تو کہتا ہوں، وہ پنجابی سے کہتے ہیں چھپڑی جی، کوئی کھوتا کھڑا کر دینا چاہیے، کوئی چھپڑی دے قریب جدوں پیشاب آیا ہے، اس چھپڑی بھر جائے جدوں وہ ڈوب مرنا چاہیے. عاصم منیر ناظرین کرام، میں دل سے کہہ رہا ہوں، تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی ویر ودرا نہیں ہے. محبت ہے اس ملک سے محبت کے رد عمل میں یہ نفرت ہے مجھے، کیونکہ ہر آنے والا دن اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی اور الارم بنتا جا رہا ہے. ناظرین کرام، اسے علم ہے کہ وہ ہار چکا ہے. کیسے شخص ہے جو وہ بیٹھا ہے، اس کی بجلی کاٹی ہوئی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ پچھلے 3 دن سے اس کی بجلی کاٹی ہوئی کیا ہے؟ کاٹ دیتے ہیں، پیچھے سے آف کر دیتے ہیں، ٹرپ کر دیتے ہیں اس کا. 2 گھنٹے بھی ٹرپنگ ہو، وہ سنگل سٹوری سیمنٹ اینٹیں سیدھا سورج. یہ جب جیل کے اندر چکیاں بناتے ہیں نا، جیسے بادشاہ وہ سیلز بنایا کرتے تھے اپنے محالفین کے لیے، تو پہلے وہ دیکھتے تھے سورج کس طرف پہلی کرنیں پڑتی ہیں، وہ اس رخ پہ رکھتے تھے تاکہ گرمی سے مارے. جیلوں کے اندر بھی یہی نظام ہے. سزا ہے نا یہ تنہائی، تو بجلی کاٹ دیتے ہیں. وہ بیٹھا ہوا ہے،
जिस्म से पानी निकल रहा है और वो पानी पिए जा रहा है और पानी जिस्म से निकले जा रहा है। 8x10 का सेल है, स्ट्रेचर नुमा वहां एक बेड है, एक टूटी हुई कुर्सी है, सीलन ज़्यादा दीवारें हैं जिनमें से हुमक उठती रहती है हर वक्त। और ये वर्दी पहने, कल्फ लगाए, डंडा बगल में लिए, पीछे कुत्ते बिल्ली लगाए, कर्रोफर के साथ शिकस्त खुर्दा हारा हुआ शख्स, उसे इल्म है कि मैं हार चुका हूं, चुल्लू भर पानी में नहीं, गधे के पेशाब के अंदर डूब के मर जाना चाहिए नाज़रीन इकराम ऐसे शख्स को। इसकी वजह से ये मुल्क किधर जा रहा है और कितनी तेजी के साथ तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। आइए अब चलते हैं मौलवी फजलुर रहमान को छोड़ के इस शख्स का तयन करके कि ये है क्या चीज़, इसका मुकाम क्या है, इसकी औकात क्या है। अब चलते हैं, बढ़ते हैं हम अपने विलाग के अगले हिस्से की तरफ जो पाकिस्तान, इमरान खान, आलमी सियासत से मुतल्लिका है और आलमी सियासत से जो असरात मुरतब होने वाले हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा। नाज़रीन इकराम, आपके मुल्क में क्या होने जा रहा है वो मैं पिछली 2-3 वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, लिहाजा मैं उसकी तकरार से इख्तराज करते हुए अब आता हूँ मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसलिए ज़ेरे बहस लाऊंगा कि इसके असरात मुरतब होने जा रहे हैं जो मैं आपको बावर कराने की कोशिश करता चला आ रहा हूँ डायरेक्ट पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर। सबसे पहले मैं मेन कैरेक्टर को लूंगा डोनाल्ड ट्रंप। आपको याद होगा नाज़रीन इकराम के डोनाल्ड ट्रंप ने इस दफ़ा इलेक्शन जीतने के बाद दौरा किया था अरब ममालिक का। चले सबसे पहले हम कतर को ले लेते हैं। याद कीजिए वो मंजर, वो देखकर आप पर क्या गुजरी होगी कि अमीर कतर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर रेड कारपेट पे आ रहा है और आसपास कतरी नौजवान लड़कियां बाल खोले दुपट्टों के बगैर, पर्दे के बगैर नाच रही है बाकायदा तौर पे और बाल खिला रही हैं दाएं बाएं। कई लड़कियों के बाल जाके छुए उसके कोट के साथ डोनाल्ड ट्रंप के। वो नज़ारा तो आपने देखा। ट्रंप को जाती दफा $70 करोड़ का जहाज तोहफे में दिया नाज़रीन इकराम अमीर कतर ने खुश करने के लिए। इनकी खुशियों में पानी कैसे फिरा, छोड़कर मत जाइएगा, इस वीडियो को देखिएगा जरा। ट्रंप के इसी दौरे के दौरान 1400 बिलियन US डॉलर्स नाज़रीन इकराम, 1400 बिलियन। ये आपके हुक्मरान सो कॉल्ड गासिब ये 1.25 बिलियन US डॉलर के लिए नाक रगड़ते हैं, सब कुछ गिरवी रखते हैं। 1400 बिलियन US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट दी कतर ने अमेरिका को, और सऊदी अरब ने 1000 बिलियन US डॉलर्स की इस दफा इन्वेस्टमेंट दी अमेरिका को। UAE, जरा गौर कीजिए, UAE ने भी 1400 बिलियन US डॉलर्स इन्वेस्ट किए अमेरिका के अंदर। पहले इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है उसे मैं जरा छोड़ता हूं, वो भी इसी तरह ही है। ये सब क्यों कर रहे थे ऐसा? वो इसलिए कि वो समझते थे कि अमेरिका हमारा मुहाफिज है। इन्होंने एक दुश्मन पार रखा है सदियों से अपने ज़हन में, और जब का ये तेल की कमाई आनी शुरू हुई है इन्हें ईरान से एक खौफ है जो इन्हें खाए चला जा रहा है। ईरान से इन्हें कौन बचाएगा और अपनी आवाम से कौन बचाएगा? चूंकि आवाम की मर्जी से ये हुक्मरान नहीं, ये उमरा जो बादशाह कहलाते हैं, जो किंग कहलाते हैं, जो सदर कहलाते हैं, ये अवाम की मर्जी के खिलाफ हैं। अवाम से बचाने के लिए और ईरान से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये अमेरिका को खुश करना, वो समझते थे कि अमेरिका खुश है तो बाकी हमें कौन कुछ कह सकता है। लेकिन भरम कैसे टूटा इनका कि गलत अंदाजा करके इजराइल ने और सऊदी अरेबिया ने, सऊदी अरेबिया को मैं साथ रखूंगा ब्रैकेट के अंदर, सऊदी अरेबिया, इजराइल और अमेरिका ने यानी ट्रंप ने गलत अंदाजा करके कि ये 2-4 दिन में हम सफाया कर देंगे ईरान का, क़यादत मार देंगे, ईरानी अवाम उठकर जाके कब्जा कर लेंगे इक़्तिदार पे, तो बस फिर मौजे ही मौजन। लेकिन हुआ क्या? हुआ उसके बरक्स। भरम खोल के रख दिया, हैसियत वाजे कर दी ईरान ने अमेरिका की। और ये सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, UAE, अरब वगैरह सबको पता चल गया कि यार जिसे हम अपना मुहाफ़िज़ समझते थे वो इस काबिल नहीं है कि हमारी हिफाजत करवा सके। वो तो आपने हुर्मुज़ नहीं खुलवा सका। फजूल किस्म के हर रोज बदलते दावे और धमकियां पिछले 1 महीने से वो इस पे गुजारा कर रहा है। और इसी दौरान अब उसका दौरा आगे जो तयशुदा था चीन,
وہ چین چلا گیا. ایک بات یاد رکھیے ناظرین کرام، جو میں نے کہا نا کہ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ میں بات کروں گا، ہو سکتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہ ہو جو آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس کے بالکل نتیجہ میرے نزدیک جو میں کہوں وہ الٹ ہو. جو جیدہ چنگڑ کماش لوگ آپ کو بتا رہے ہیں یہ چین کے اندر صدر شی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات، یہ چہروں پہ رون کے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا، ریڈ کارپیٹ، پھر معاہدت. دیکھیے ناظرین کرام، ڈونلڈ ٹرمپ اس علاقے میں آیا ہوا ہے جس علاقے سے وہ شکست کھا چکا ہے، افغانستان سے. جس علاقے سے وہ شکست کھا چکا ہے، ایران سے. جس علاقے میں وہ بربادی پھیلا چکا ہے، عراق، شام، لبنان، مصر. آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ چین کے ساتھ اس کے معاملات کیا ہے. ہاں ایک اور بات سنیے، اس علاقے میں آیا ہوا جہاں روس بیٹھا ہے. یوکرائن کے مسئلے میں کیا کر رہا ہے امریکہ؟ کیا کچھ نہیں کیا روس کے خلاف. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تائیوان جسے چین اپنا جزو لا ینفک سمجھتا ہے، دعویٰ ہے اس کا، وہاں چین کے خلاف کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا. اس کی آج کی سٹیٹمنٹ دیکھیے جو اس نے چین میں دی کل. آج وہ اخبارات کی زینت بنی ہے کہ ایران آپ نے ہرمز کھلوانے میں امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. نمبر 2، میں اپنی رائے بعد میں دیتا ہوں. چین نے یہ مجھ سے وعدہ کیا ہے، یعنی ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ ایران کو اسلحہ نہیں فروخت کرے گا، نہ اسلحہ دے گا. دیکھیے ناظرین، ایک بات ذرا غور سے سن لیجیے کہ بیجنگ میں اس وقت 2 ایسے لوگوں کی ملاقات ہے کہ پورے گلوب پر یہ 2 جنگجو ہیں جن کی آپس میں رسہ کشی، کھینچا تانی جاری ہے. آپ نے اگر خطاب سنا ہے چین کے صدر شی کا، تو اس نے بٹوین دا لائنز، بلکہ کہنا چاہیے کہ واضح الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ امریکہ اس وقت ہم آپ کے برابر کی اور ٹکر کی جوڑ ہیں. آپ ایک فارغ ہوتے ہوئے مظہر ہو اور میں ایک ابھرتا ہوا مظہر ہوں. ناظرین کرام، آپ کو یاد ہے کہ میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں بہت مدت سے، جب بھی میں نے انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بات کی ہے، میں نے یہی کہا ہے کہ ناظرین کرام، امریکہ ایک ڈوینڈلنگ، ڈائنگ فنامنا ہے، روبے زوال ہے وہ مظہر. جبکہ ایک سپر پاور جو ہے وہ جو اس کی جگہ لینے کو ہے وہ چین ابھر رہا ہے. سپر پاور کے لیے کیا ضروری کیا ہے؟ بہت بڑا علاقہ، بڑی تھک پاپولیشن، بہت بڑی فوج، ٹیکنالوجی میں کمال اور جی ڈی پی گروتھ کمال. یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس میں پچھلے 1.5 سال سے گنواتا چلا رہا ہوں اور آپ کو باور کراتا چلا رہا ہوں کہ اب چند دن کی بات ہے کہ امریکہ سپر پاور گنا اور سمجھا جا رہا ہے. اس کی ریپلیسمنٹ ہونے والی ہے اور اس کی جگہ پہ چین اس گدی پہ بیٹھنے والا ہے. ان 2 لوگوں کی ملاقات ہے ناظرین کرام، بہت لمبی بات ہو جائے گی. انسان کے اندر کروڑوں خلیات ہیں، ہر خلیے کے اندر وہی جنگ جاری ہے جو جنگ اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان، کہ وہ جرثومہ جو سیل کے اندر آلریڈی موجود ہے، یعنی سپر پاور، اس کے نیچے ایک جرثومہ پیدا ہوتا ہے. جس طرح یہ ہوا، چین ہوا، ہوتے ہوتے برابر میں آ گیا. اب سمجھ آ رہی ہے امریکہ کو اسے روکوں نہیں. نئی کی زندگی، پرانے کی موت، نیگیشن آف نیگیشن، یہ فلسفی ہے قدرت کی، یہ قانون ہے قدرت کا. اسی بنیاد پر میں اس قانون کا ادراک رکھنے کی بنا پر میں کہتا چلا رہا ہوں کہ امریکہ از نو مور سپر پاور، وہ ہے سپر پاور. تو اگر کوئی یہ توقع کرے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر آپ نے ہرمز کھلوائے گا، کیوں کھلوائے گا؟ وجہ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے ہرمز سے، ہم کہتے ہیں 75% تیل کی سپلائی ہوتی ہے چین کو، لیکن چین نے اگلے 8 ماہ تک کے لیے تیل ذخیرہ کر رکھا ہے. 8 ماہ سے کوئی فرق نہیں. اور 8 ماہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان یہ کشاکش جاری رہے اور امریکہ مزید ایکسپوز ہوتا چلا جائے، اس کے اندر کے تضادات مزید اوپر تک چلے جائے، تو چین کو اور کیا چاہیے؟ جو کام باللہ اس نے دیکھیے، چین کے پاس جو اسلحہ ہے، جو جہاز ہے، وہ کس لیے بنایا ہے؟ بچوں کو دینے کے لیے، عید پہ کھیلنے کے لیے، شب برات میں کوئی اٹکیلیاں کرنے کے لیے نہیں. امریکہ کے خلاف، امریکن بلاک کے خلاف. اور اگر اسے اپنا اسلحہ استعمال نہیں کرنا پڑ رہا، اپنی فوج استعمال نہیں کرنی پڑ رہی، تو اس کا کام تو کر رہا ہے ایران. وہ ایران کو کیوں؟ میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں اور اس وعدے کے ساتھ کہتا چلا رہا ہوں، اس احساس کے ساتھ کہتا چلا رہا ہوں کہ ناظرین کرام، عمر کے اس حصے میں اتنے وسیع اور عمیق تجربے کے بعد کوئی کیمرے کے سامنے بیٹھ کے میں فضول بات کروں گا؟ میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں، چین لڑنے کے لیے وہ کچھ دے چکا ہے ایران کو کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے نیول بڑے بڑے جہاز وہ برباد کر دیے ہیں امریکہ نے، اس کی فضائیہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. لیکن زمینی فوج دیکھیں نا، کیا قدرت خدا کی
کہ اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا کہ جناب ہمارے پاس فوج کوئی نہیں ہے اور فوج کے اندر آنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں ہے، کوئی پالیسی بنائے کہ ہم اپنی فوجی نفری میں اضافہ کریں۔ اور ادھر کیا ہے، ادھر ایک آواز دی 7 لاکھ کا فگر 3 دن کے اندر 1,32,00,000 کو پہنچ گیا کہ ہم ہیں جی حاضر۔ اور میزائل بیلسٹک اتنے ہیں اور دیگر میزائل اتنے ہیں، ایران نے کہا ہے کہ ابھی وہ اسلحہ جو ہم نے استعمال کرنا ہے وہ تو کیا نہیں، منہ نہ کرنا ادھر۔ میں کیا کہتا چلا رہا ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی میزائل نہیں تو میرا خیال ہے کہ اپنی رائے کو بدل لیں تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے۔ تو اگر مجھے علم ہے تو کیا امریکہ کو اس کا علم نہیں؟ اور 47 برس انہوں نے تیاری کی ہے، علم تھا انہیں یہ دن ایک دن آئے گا۔ بتایا تھا آپ کو زیر زمین، اتنی زیر زمین جس کا شمار ہی کیوں نہیں، زمین بھی ایسا وہ ہے، ساخت ایسی ہے جو قدرت نے طا کر رکھی ہے ایران کو کہ زیر زمین شہر ہے، اور وہ صنعتی شہر ہے، اور وہاں کپڑا نہیں بنتا، نہ پلاسٹک کی بالٹیاں بنتی ہیں، وہاں صرف اسلحہ بنتا ہے۔ یہ ایک شہر نہیں، یہ کئی شہر ہے زیر زمین۔ صدر شی بھی ہنستا ہوگا جب آپ نئے ہرمز کھلوانے کے معاملے میں اس سے ڈونلڈ ٹرمپ مدد طلب کر رہا ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت بڑی عالمی سطح پر تبدیلیوں کا عہد ہے جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، بہت بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ میں دہراتا چلا جاؤں اور میں کہتا بھی چلا رہا ہوں کہ ایکچولی ٹرمپ کے ذہن میں معاملہ رجیم چینج کا قطعی طور پہ نہیں تھا۔ اگر رجیم چینج کا تھا بھی تو وہ اس لیے کہ ایران کے تیل اور گیس کے ذخائر پر وہ قبضہ کرے اور یہاں آ کر بیٹھ جائے چین اور روس کے قریب۔ وہ تو پورا نہ ہو سکا، وہ بھی معاملہ معاشی تھا ذہن میں۔ ایکچولی جو میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی یدھ، کوئی جنگ پوری انسانی تاریخ کے اندر ایسی نہیں گزری جس کے محرکات اگر انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو معاشی نہ نکلے۔ اب دیکھیے نا، معاملہ آ کر رک گیا آپ نے ہرمز پر۔ آپ نے ہرمز کیا ہے؟ آپ نے ایک تیر سے 2 شکار، چین کی سپلائی کو روکا ہے اور ایران کی معاشی رگ پر انگلی رکھی ہے، یہ بلاکٹ کر کے ہے۔ یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا، تبھی ہمیں جا کر اس عالمی سیاست کی سمجھ آئے گی کہ چین کے اور ایران کے معاشی تعلقات، تجارتی تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ ذرا یہ سنیے، 2025 میں چین اور ایران کے درمیان جو تجارت ہوئی وہ ہے بظاہر 9 بلین US ڈالرز کی۔ چین نے ایکسپورٹ کتنی کی؟ 2.6 بلین US ڈالرز، جبکہ 6.5 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ کی ایران نے، یہ بظاہر۔ لیکن ناظرین کرام ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ ان دونوں ممالک کے درمیان 2025 کے سال میں 41 بلین US ڈالرز کی تجارت ہوئی، جس میں 70% ایران نے ایکسپورٹ کیا تیل، بقیہ جو باقی رہ گیا وہ اس کی امپورٹ ہے۔ ایران جو ٹوٹل ایکسپورٹ کر رہا ہے، اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا 80% امپورٹ کرتا ہے چین۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اس وقت، اس لمحے جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، 1400 بلین بیرل پیٹرول ذخیرہ کر رکھا ہے ایران نے۔ اور یہ بھی آپ کو علم ہوگا کہ الیکٹرک پر اور شمسی توانائی پر اس کا کتنا نظام چل رہا ہے، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگلے 6-7 ماہ کچھ بھی نہیں، کوئی بحران نہیں آئے گا تیل کا چین کے اندر۔ اور چین یہ چاہے گا کہ امریکہ مزید کمزور ہو۔ امریکہ پوری دنیا کے اندر اس کے لیے ایک رکاوٹ ہے، اس کے سمندر کے آس پاس اس کی مشقیں جاری رہتی ہیں۔ تو وہ جو مشقیں جاری ہیں، بجائے اس کے کہ چین کسی تصادم میں آئے اس کے ساتھ، کبھی تصادم کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہ ایک طاقت اور ایک قوت اللہ نے کھڑی کر دی ہے جس کے ہاتھوں ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ آج کا بیان آپ پڑھ لیں، وزیر خارجہ ایران عباس اراغچی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جس جگہ بھی اڈے ہیں، اگر امریکہ نے کوئی مہم جوئی دوبارہ کرنے کی کوشش کی تو وہ اسلحہ استعمال کریں گے ہم کہ جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے بجلی گھروں پہ بم پھینکیں گے، میزائل پھینکیں گے، تو سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، عرب وغیرہ، UAE، ان کے بجلی گھر، ان کے تیل کے کنویں، ان کے تیل کے ذخیرے سب جلا کے خاک کر دیں گے ہم۔
یہ ہے وہ ماحول جس ماحول سے اب چین کا دورہ کر کے ٹرمپ واپس جائیں گے موصوف۔ ایران بالکل تیار کھڑا ہے ناظرین کرام، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اب ایک وسیع جنگ کرنے کا امکان سمٹتا چلا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ سمٹے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست ہوگی، اس شکست کے ڈائریکٹ اثرات جنرل آصف منیر اینڈ کمپنی پر ہوں گے ناظرین کرام، کچھ پلے نہیں۔ یہ میں بہت پہلے سے آپ سے کہتا چلا رہا ہوں کہ یہی جو نقشہ ایک بنا ہوا ہے، اس کا کلائمیکس جب ہوگا، اس کلائمیکس کے اندر جنرل آصف منیر اور اس کے حواریوں کی، اور وہ جو ایک ہائبرڈ نظام قائم کر رکھا ہے، لانتی، رذیل، ملک و قوم کو لے ڈوبنے والا، ان کا خاتمہ عمل میں آ جائے گا۔ آپ انتظار کر کے دیکھ لیجئے گا، جو میں نے آپ سے کہا ہے ناظرین کرام وہی ہوگا۔ عمران خان کی رہائی، ان کی رسوائی، عمران خان کا اقتدار عروج، ان کا زوال اور اقتدار سے محرومی، اور پھر ان کا بھاگنا، اور پھر ان کا لایا جانا، پھر ان کا انجام تک پہنچنا، اس فلم کا آخری حصہ بس چلنے کو ہے ناظرین کرام۔ انتظار کیجئے، جڑے رہیے اپنے خان کے ساتھ، اس مرد کلندر کے ساتھ، اس مرد درویش کے ساتھ، اس مرد جھری کے ساتھ۔ ایک تمثیل بن گیا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے ناظرین کرام کس کس کا نام لوں، کس کس کا نام لوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے شجاعت کی داستانیں سنی تھی، اپنی آنکھوں سے ہم شجاع انسان کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہے عمران خان۔ اس کے ہاتھوں مقدر بدلے گا اس پاکستان کا اور پاکستانی قوم کا، اور یہ رسوا ہوں گے، یہ ذلیل ہوں گے، یہ خوار ہوں گے۔ شکست خوردگی تو ان کا تصور آتے ہی باطنی سطح پہ یہ شکست خوردہ نمودار ہو جاتے ہیں ناظرین کرام۔ یہ کو میں تسلی دینے کے لیے آپ کو نہیں کہہ رہا، تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا، یہ سیاہ اور تاریک رات یہ وقت ختم ہونے کو ہے۔ اور پھر دیکھیے گا ان کا دم بھرنے والوں کے چہرے، دیکھیے گا اپنی اپنی گلی، اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے پیشے کے دائرے کے اندر۔ ناظرین کرام، چونکہ عادت پڑ گئی ہوئی ہے بڑے آسان ویڈیوز دیکھنے کی، کس نے کیا کیا، کون کدھر گیا، یہ ذرا دقیق تو ہوگی، لیکن اگر ایک دفعہ سنی ہے تو دوسری دفعہ بھی یہ ویڈیوز ضرور سنیے گا، اور ریکارڈ کے طور پہ رکھیے گا ناظرین کرام کہ بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔